اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 24واں پارہ شروع کر رہے ہیں، سورہ زمر کا چوتھا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ وہ ظالم شخص ہے جو پہلے اللہ پہ جھوٹ بناتا ہے، شرک کی باتیں گھڑ لیتا ہے، اور جب حق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اس تک سچائی لے کے پہنچتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے پہنچتا ہے، تو وہ اس کو انکار کر دیتا ہے، اپنے جھوٹ پہ اڑا رہتا ہے۔ کفار مکہ پچھلا موضوع جو چل رہے ہیں، کفار مکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی بتوں کی یا باقی جو بھی ان کے عقائد، ان کی اس لیے پیروی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اسی طرح فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے الزامات بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ پہلے ان کی باتیں جو تھیں جہالت اور جاہلیت پر مبنی تھیں، اللہ کا بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے آئے ان کے پاس، اب پھر جھٹلا رہے ہیں۔ پہلے تو گڑی ہوئی باتیں تھیں، اب انکار کر رہے ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ ایسے لوگ تو پھر جہنم کے لیے ہیں، صاف واضح طور پہ ان کے لیے اعلان۔ ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو بھی عقائد ہوں، ہمارے جو بھی کسی معاملہ میں رائے ہو، جب کوئی ہمیں حق سچ بات بتائے، یعنی قرآن اور سنت سے سمجھائے، تو ہمیں وہ مان کے اپنی بات چھوڑ دینا چاہیے، اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ مثوی للکافرین، کافروں کے رہنے کی جگہ، یہاں کافر کہا جا رہا ہے، مشرک نہیں کہا جا رہا، انکار کرنے والے، جھٹلا دینے والے، بات نہ سننے والے، بات نہ ماننے والے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ والذی جاء بالصدق، اور جو شخص سچی بات لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سچی بات لے کے آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہ ساتھ جو مومنین تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، مان لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اولئک ھم المتقون، وہی لوگ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی گڑی ہوئی باتوں پہ چل رہے، اور جب ان کے پاس حق بات سچ بات آئی تو انہوں نے جھٹلا دیا، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور دوسری طرف وہ جو حق سچ بات خود لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کر دی، یہ سب متقین ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ موجود ہے۔ جو دل کی خواہش کریں گے اللہ ان کو جنت میں دے گا۔ جنت انعام کی جگہ ہے، حسرتوں کی نہیں۔ جہنم حسرتوں کی ذرا، ہائے ایسا ہو جاتا، ہائے ایسے ہو جاتا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں کوئی خیال، کوئی خواہش ادھر پیدا ہوگی ادھر پوری ہو جائے گی، کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، اور وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے رب پروردگار کے پاس موجود ہے۔ نیکوکاروں کا، محسنین کا یہی بدلہ ہے۔ محسنین قرآن کہتا ہے ان لوگوں کو جو نیکی کرنے والے ہیں، صالحین، محسنین، آگے بڑھ کے نیکی کرنے والے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون۔ لیکفر اللہ، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے، اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو دور کر دے جو انہوں نے کی، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی، اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے، کانوا یعملون، ان کو بدلہ دے جو وہ کرتے رہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ،
کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا، اور انہوں نے جو کوئی برائیاں کی ہوں گی وہ معاف کر دے گا۔ انسان ہے، کوتاہی ہے، جو کوئی خطائیں پہلے کی ہوں گے معاف کر دے گا ایمان لانے کے بعد، اور ان کو ان کے اچھے کاموں کی جزا دے گا جس کا بدلے میں جنت ملے گی۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے یہ بدلہ دے گا، وہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جو اس کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جن کے اللہ گناہ بھی معاف فرما کے ان کو بدلہ دے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہے جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں حق سچ کو، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ رکھے گا، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور اللہ غالب ہے، اور کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ دو گروہوں کی بات مسلسل چل رہی ہے یہاں پہ۔ تو ان دونوں گروہوں میں ایک وہ گروہ جو حق پہ چلنے والا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا سورہ کا نام الزمر، گروہوں معنی ہے نا اس کا، زمرہ گروہ کو کہتے ہیں، کہ سورہ کے اینڈ پہ دو گروہوں کا ذکر اللہ پاک کرتا ہے۔ یہ وہ دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ گروہ جو حق بات لاتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی جو کوتاہیاں ان کو معاف فرما کے ان کو جنت دے گا، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ دوسرا وہ گروہ جو جھٹلاتا ہے، ان کو اڑا رہتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی راغب کرتا ہے برائی کی طرف، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ بدلہ نہ لے گا ان سے؟ ایک تو وہ جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں کر لیا، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو اپنے نفس پہ چلا اور دوسروں کو بھی گمراہی پہ لایا، پھر اللہ ان کو تو پکڑے گا، تو صحیح معافی تو نہیں ان کو ملے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ اللہ کو مانتے ہیں مشرکین، مانتے تو ہیں، کہتے اللہ نے۔ کل، تو آپ کہہ دیں، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، کیا اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمہ، تو آپ کہہ دیں، یہ ایک تو یہ کہیں گے کہ ہاں زمین اور آسمان سب اللہ نے ہی بنائے، یہ مانیں گے۔ وہاں نہیں کہہ سکتے نا اس بت نے یہ بنائے یا اس فلاں نے یہ بنائے، وہاں تو مخلوق کا نام لے ہی نہیں سکتے۔ یہ ساری مانتے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے۔ آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ کل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں پھر بھی دوسروں کو پکارتے ہیں، تو کہو کہ تم بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یعنی روک سکتے ہیں؟ جیسے کہو اللہ اگر مجھے کوئی تکلیف دینا چاہتے ہو یہ بت روک لیں گے، یا اگر مجھ پر اللہ مہربانی کرنا چاہے تو اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں، یا اللہ رحمتیں مجھ پہ کرے تو یہ روک لیں گے؟ ان کا کوئی اختیار ہے؟ یا جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں بس اسی کا اختیار ہے، اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کر لیں گے مقابلہ؟ کل حسبی اللہ، کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، کہ تم جہاں لگے ہو لگے رہو، مجھے اللہ پہ اپنا کامل ایمان ہے کہ وہ میرے لیے کافی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، یہ نہ روک سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون،
کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے، میں ان بتوں پہ نہیں رکھتا۔ تم کہتے ہو یہ اللہ کے شریک ہیں، تم کہتے ہو یہ اللہ کی طرف ہمیں قریب کرتے ہیں، تم کہتے ہو یہ مددگار ہیں، تم کہتے ہو اللہ ان کے ذریعے ہماری بات سنتا ہے، تو تم اپنے کام پہ لگے رہو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں میں ان میں سے ہوں۔ کل کہہ دے یا قوم، کل کہہ دے، کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یا قوم اعملوا علی مکاناتکم انی عامل، اے قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں۔ تم اپنے کام میں لگے رہو، بتوں کی پوجا پہ، میں اپنا اس اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ فسوف تعلمون، ایک دن تم جان ہی لوگے، ایک دن تمہیں پتہ ہی چل جائے گا حق کا۔ ابھی نہیں، کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ تم جھٹلاتے ہو، جھٹلانے کی بات شروع ہوئی تھی نا، تم جھٹلاتے ہو، حق بات تمہیں سمجھائی جاتی ہے، تم انکار کرتے ہو، اپنے پکے ارادوں پہ پکے ہو، نہیں جی باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، تو تم پھر ٹھیک ہے، آخری حل یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، اور تم ان پہ بھروسہ رکھ لو، پھر ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا، فیصلہ ہوگا۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیسا عذاب ہوتا ہے؟ ایک عذاب یہ کہ جو رسوا کرے گا، یعنی دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا، دوسرا یہ کہ پھر آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں جکڑا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، اگر میں کافر ہوں تو مجھے سزا ملے گی، اگر تم کافر ہو تو تمہیں سزا ملے گی، فیصلہ ہو جائے گا کون سچا کون جھوٹا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اب اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، قرآن، بے شک ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا، للناس بالحق، لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یہی حق ہے لوگوں کے لیے جو آپ پہ اتارا ہے۔ اللہ پاک یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ آپ پہ جو کتاب اتاری ہے حق یہی ہے، بے شک اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے، قائم رہیں اس پہ، اور لوگوں کو بھی سنایا جا رہا ہے حق یہ ہے۔ ابھی چیلنج کیا گیا تھا تم اپنے راستے پہ چلتے رہو، میں اپنے پہ، تو فیصلہ ہو جائے گا کون کس کے لیے دنیا میں اور پھر آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے، تو پھر یہاں گواہی بھی دے دی ہے، حق یہ ہے، فیصلہ تو ابھی سنا دیا ہے، وہ جو قیامت کو فیصلہ ہونا ہے نا ان کو کہا گیا، وہ ابھی سنا بھی دیا ان لوگوں کو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے یہ آپ پر کتاب حق اتاری ہے لوگوں کے لیے، یہ جو لوگ منکر ہیں نا سارے، ان کے لیے بھی یہی حق ہے، یہاں واضح طور پہ فیصلہ آ رہا ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو شخص ہدایت کی راہ پاتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے اپنا ہی نقصان ہے۔ حق یہی ہے قرآن بس جو آپ پہ اتارا لوگوں کے لیے، اب جو کوئی اس سے ہدایت لے لے گا تو اسی کو فائدہ، اگر کوئی اس کو انکار کر کے ذلت اور گمراہی لینا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی جان کا نقصان کرے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، انت آپ، تم، اور آپ ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، وکیل نہیں ہے آپ ان کے، آپ سے ان کا نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، پیغام دے دیا اللہ کا حق کے ساتھ، اللہ نے گواہی دے دی حق یہی ہے۔ اب یہ لوگ اگر اس بات پہ چلتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں چلتے تو پھر فیصلہ تو دے دیا، حق یہی ہے، اسی پہ چلنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے جو کوئی ہدایت قرآن سے پانا چاہتا پالے، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، بات آ گئی، جنرل رول بھی ہے، ہم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں یا اپنے نفس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، یہ مومنین کو بھی اب بات بن رہی ہے۔ موقع کے لحاظ سے تو تب ان کے لیے تھی، لیکن قرآن صرف اس لمحے کے لیے نازل نہیں ہوا، قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے، یہاں پہ للناس کہا گیا ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں قیامت تک کے انسان شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں۔ کسی بھی معاملہ میں رہنمائی حق جو ہے وہ قرآن ہی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی، معیار یہی ہے جو انہوں نے کہا ہے۔
اگر ہم راہ ہدایت چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہی ہے، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے جس نے گمراہی میں جانا ہے تو چلا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہے اس بات کے کہ کون ان کے پیچھے چلا کون نہیں چلا، وہ صرف مکلف ہیں، وہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ پیغام پہنچا دیں۔ اب ان کا انکار کرنا یا ان کے پیچھے چلنا یہ ہر شخص کی اپنی ذاتی بات ہے کہ وہ اس بات کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ہدایت پاتا ہے یا منکر ہو جاتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کے عذاب کی شروع میں ہی بات ہو گئی ہے، اس رکوع کے شروع میں ہی بات ہو گئی کہ جو لوگ جھٹلائیں گے ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور جو لوگ مان لیں گے ان کے لیے جنت ہے جہاں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ جی بچوں یہ رکوع دہرائے انشاءاللہ، چلے اللہ حافظ۔